دیکھو، شیر بکری کو کھا جاتا ہے، بکری گھاس کو کھا جاتی ہے، طاقتور ریاستیں کمزور ریاستوں کو اپنے ماتحت لے آتی ہیں، طاقتور شخصیات کمزور شخصیات کو روند کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا اس تلخ زندگی کے اندر اگر تم نے بھی اپنا نام کمانا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے، تو تمہیں بھی طاقتور ہونا پڑے گا۔ یہ سبق ہمیں فریڈرک نیچے نے سکھایا۔ یہ کہانی آپ نے کئی دفعہ ضرور سنی ہوگی، اور کئی لوگ اس کو اس طرح سے دہراتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی بڑا گریٹ فلسفہ دہرا رہے ہیں۔ در حقیقت جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیر بکری کو کھا جاتا ہے یا بکری گھاس کو کھا جاتی ہے یا طاقتور جو ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، تو یہ در حقیقت ایک ٹوٹالوجی ہے۔ اس کو ہم فلسفی میں کہتے ہیں کہ آپ وہی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو طاقتور ہے وہ واقعی ہی طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کوئی در حقیقت نئی بات کر ہی نہیں رہے۔ ہم یہ پہلے ہی جانتے ہیں کہ شیر بکری سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم یہ بات پہلے ہی جانتے ہیں کہ بکری گھاس کو کھا سکتی ہے، گھاس بکری کو نہیں کھا سکتی۔ ہم یہ بات پہلے ہی جانتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے ماتحت کر سکتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کسی دوسرے کو رون سکتا ہے، اپنے بوٹوں تلے دبا سکتا ہے۔ یہ باتیں اگر ہم نہ جانتے ہوتے تو پھر ان کو ہم طاقتور ہی نہ کہتے جن کو کہ ہم طاقتور کہہ رہے ہیں۔ تو جب فلاسفرز آپ کو یہ سب اسباق سکھاتے ہیں اور ایسے طریقے سے سکھاتے ہیں جیسے آپ کو کوئی بڑی نئی بات سکھا رہے ہیں، تو در حقیقت اس پہ تھوڑا سا غور کریں، ان کے انداز گفتگو پہ نہ جائیں۔ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ وہ آپ کو کیا نئی بات سکھا رہے ہیں۔ انفیکٹ وہ آپ کو کوئی نئی بات نہیں سکھا رہے ہیں، وہ صرف آپ کو یہی بات سکھا رہے ہیں کہ طاقتور ہوتا ہے، اور اس میں کوئی در حقیقت علم و دانش شامل نہیں۔ در حقیقت اس آرگیومنٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موریلٹی میں ہمیں ایک تبدیلی لے کر آنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ مائٹ از رائٹ، کہ موریلٹی کی کوئی حیثیت، کوئی امپورٹنس نہیں، طاقت کی ہی صرف اور صرف امپورٹنس ہے۔ موریلٹی در حقیقت ایک گائیڈ ٹو ایکشن ہوتی ہے ہمیشہ، یعنی کہ اگر آپ نے قدم اٹھانا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ قدم درست ہے یا غلط ہے۔ یہ نہیں سوچتے پہلے کہ یہ میں قدم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نہیں سوچتے پہلے کہ یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یہ درست ہے یا غلط۔ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آرگیومنٹ ہے آرگیومنٹ آف ایفیکسی، کہ کیا جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، یا ہو سکتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالوں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ انتہائی کامیاب ہوں۔ کیا اس سے ڈاکہ ڈالنا درست ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو موریلٹی جو ہے وہ ہمیشہ ایک گائیڈ ٹو ایکشن ہوتی ہے، اور پاور جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تگڑے ہو گئے، ڈاڈے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی ول دوسروں پر امپوز کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں پاور کی ہم ڈیفینیشن ہی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ پاور از دی ابیلٹی ٹو امپوز ونز ول آن another، یعنی قوت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کسی دوسرے پر نافذ کر سکیں۔ جب فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جسم پر ہمارا اپنا اختیار، ہماری اپنی پاور ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے کی پاور ہمارے جسم پر، کسی دوسرے کی مرضی ہمارے جسم پر لاگو نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر در حقیقت ریئل کویسچن یہ ہے کہ مانا کہ آپ طاقتور ہیں، یعنی کہ آپ اپنی مرضی دوسروں پر نافذ کر سکتے ہیں، مگر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ طاقتور ہیں کہ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اگر آپ طاقتور ہیں تو جو آپ اقدام کرتے ہیں وہ درست ہیں یا غلط۔ یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں اور مختلف سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی کسی دوسرے پر نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ نافذ کر رہے ہیں، وہ کیا درست ہے یا غلط ہے۔ ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر ان دونوں چیزوں کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے، اور اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مائٹ از رائٹ۔ دیکھیں جی،
طاقت جو ہے وہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پہ سیاست میں تو اگر آپ طاقتور نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سماج پر امپوز نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی نافذ نہیں کر سکتے، آپ اپنے حقوق بھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیزیں جو کہ آئین میں لکھی ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی سچے اور ایماندار ہوں، آپ کی مرضی، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ سماج پر لاگو نہیں ہوگی۔ یہ بات تو حقیقت ہے، مگر یہ اس سے بالکل علیحدہ چیز ہے کہ جو آپ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں نظام، وہ انسانیت کے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ جو آپ کا نظریہ ہے وہ سائنٹیفکلی کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اختیارات نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت نہ ہو، مگر آپ کا نظریہ درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہو مگر آپ کا نظریہ بالکل ہی غلط ہو، آپ کی سوچ، آپ کی پالیسیز بالکل غلط ہوں۔ تو مائٹ از رائٹ میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاور ڈیفائنز موریلٹی، جبکہ موریلٹی کا فنکشن ہی یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈیفائن کہ پاور نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ یعنی کہ انسانی سماج نے موریلٹی، اخلاقیات اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز کو کس سمت لے جانے کی ضرورت ہے۔ اٹ از اے گائیڈ ٹو ایکشنز، کہ ہم نے کیا اعمال کرنے اور کون سے اعمال نہیں کرنے۔ یہ ہے اصل فنکشن موریلٹی کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، تو در حقیقت جو موریلٹی کا فنکشن ہے، اخلاقیات کا جو اصل مقصد ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل کاز اینڈ ایفیکٹ کو ریورس کر دیتے ہیں۔ اس ڈیبیٹ پہ کئی مختلف پولیٹیکل فلاسفرز نے لکھا ہے۔ یہ اتنی پرانی ڈیبیٹ ہے کہ پلیٹو کی کتاب دی ریپبلک میں بھی یہ ڈیبیٹ موجود ہے، جہاں پہ سوکریٹیز اور تھراسمکس کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جسٹس از نتھنگ بٹ دی ایڈوانٹیج آف دا اسٹرانگر۔ سوکریٹیز جواب لکھتا ہے کہ اف موریلٹی از جسٹ whatever those in power say, then it loses its function as a guide to action۔ یعنی کہ اگر موریلٹی صرف اور صرف وہی ہے، اخلاقیات صرف اور صرف وہی ہیں کہ ڈاڈے نے جو کہہ دیا وہی درست ہے، وہی سچ ہے، وہی اچھا یا برا ہے، تو پھر وہ ایک گائیڈ ٹو ایکشن کے طور پر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ الٹ معاملہ بن جاتا ہے۔ اٹ بیکمز ڈسکرپٹیو ناٹ پرسکرپٹیو۔ موریلٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس چیز سے قطع نظر کہ کون تگڑا ہے اور کون تگڑا نہیں۔ یہ سوکریٹیز کی مین آرگیومنٹ تھی۔ اسی آرگیومنٹ کو بہت سارے اور فلاسفرز نے لکھا۔ مثال کے طور پہ ایمینوئل کانٹ لکھتے ہیں کہ if morality were based on power, it would violate the principle of autonomy, making individuals mere instruments not ends in themselves۔ کیونکہ کانٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ انسان جو ہے must be an end in itself, not a means to an end۔ So کانٹ لکھتا ہے quote, "The moral law is not contingent upon what happens or who commands, it is dictated by reason alone" unquote۔ تو اس میں آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ کانٹ بھی یہی آرگیو کر رہا ہے کہ ریزن ہمیں یہ بتائے گا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ مورل لا کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ کون کمانڈ کر رہا ہے یا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ یہی بات جان ژاک روسو بہت ہی خوبصورت جملے میں بولتا ہے، بک 1 چیپٹر 3 آف دا سوشل کانٹریکٹ، دا رائٹ آف دا اسٹرانگسٹ کو کرٹیک کرتے ہوئے لکھتا ہے کوٹ، "بٹ واٹ کائنڈ آف رائٹ از دیٹ وچ پیرشز when force fails"۔ اگر فورس کے نتیجے میں اخلاقیات قائم ہوئیں، اور وہ فورس جو ہے جس نے وہ اخلاقیات قائم کی، یعنی کہ درست اور غلط کا تعین کیا، وہ جب ختم ہو جائے تو پھر درست اور غلط جو ہے وہ سارا کا سارا پیراڈائم ہی ختم ہو جائے، تو یہ کس قسم کی اخلاقیات ہوئیں؟ اخلاقیات جو ہے وہ فورس سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو جی ای مور لکھتا ہے کہ دس از کالڈ دا نیچرلسٹک فیلیسی، اٹ از ٹو کنفیوز واٹ از گڈ ود واٹ آٹ ٹو بی۔ یعنی کہ کیا اچھا ہے یا برا ہے اس کو علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہونا چاہیے اس کو علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہو رہا ہے اس کو علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست۔ پھر ڈیوڈ ہیوم نے اس پر لکھا کہ از ورسز آٹ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے،
ان دونوں چیزوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. مانا کہ دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جو ڈاڈا ہے وہ تگڑا ہے اور اس کی مرضی چلتی ہے, مگر کیا یہی ہونا چاہیے؟ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, تو پھر morality turns into a mirror of action rather than a basis or standard to evaluate action. یعنی کہ ہمارے پاس اعمال کو ایویلیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچتا, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی کو درست مان رہے ہیں. یہ تو کوئی بیسس ہی نہیں ہو سکتا چیزوں کو بہتر کرنے کا. اس قسم کی ریزننگ میں ہمارے پاس تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی کہ کرنٹ پریکٹسز پہ ہم تنقید کریں, کیونکہ ہم یہی کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مائٹ از رائٹ کی آرگیومنٹ کو قبول کرتے ہیں تو ہم مورل ریزننگ کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیتے ہیں, ہم الٹ ریزننگ کر لیتے ہیں. مورالٹی جو کہ گائیڈ ٹو ایکشن ہونی تھی, یعنی اخلاقیات نے ہمیں بتانا تھا کہ کون سے اعمال درست ہیں کون سے اعمال غلط ہیں, بالکل ہم نے اس کو الٹ کر دیا. جو اعمال ہم نے کیے انہی کو ہم نے درست کہہ دیا. کتنی مزیدار قسم کی بات ہے. تو آؤٹ کمز جو ہیں یا پاور جو ہے وہ موریلٹی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. موریلٹی آؤٹ کمز یا پاور کو جسٹیفائی کر سکتی ہے, بٹ ناٹ وائسی ورسا. ان فیکٹ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, جو تگڑا ہے جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے وہی درست ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس بات سے ہی دستبردار ہو رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ڈاڈا ہے جو طاقتور ہے وہ غلط ہے, کیونکہ ہم نے موریلٹی کی بیسس ہی یہ رکھ دی ہے کہ جو پاورفل ہے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ درست ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر آئندہ ہم کبھی بھی اس پاورفل شخص کو یا ریاست کو یا پھر پاورفل سویلائزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب ہم نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ جو ڈاڈا کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے, تو پھر ڈاڈے پہ کبھی تنقید ہی نہیں ہو سکتی. ہینس دیر کین بی نو مورل بیسس ٹو چیلنج دا پاورفل. یہی وجہ ہے کہ مائٹ از رائٹ اکثر وہ لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں, وہ لوگ سماج میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جو در حقیقت یہی چاہتے ہیں کہ جو طاقتور کر رہا ہے اسی کو تم قبول کرو, اس کو کبھی چیلنج نہ کرو. اسی لیے وہ یہی موریلٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ. اب بات کرنا چاہوں گا میں نیچے پر. نیچے اس پورے معاملے کو مزید اور کمپلیکس بنا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرف تو بظاہر ایسے ہی کہہ رہا ہے جیسے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ دا ول ٹو پاور ہی درست چیز ہے, کہ آپ نے اپنی پاور کو کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ آپ کے پاس ہے نہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب غریب غربا, مظلوم لوگ, عوام, پیپل, میسز, جس کو وہ ہرڈ کہتا ہے, جس کو وہ باچڈ اور بنگلڈ کہتا ہے, جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے حقوق مانگتے ہیں تو نیچے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نو دس از ناٹ ٹرو پاور. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فرینچ ریولوشن کریں گے بادشاہ کے خلاف, یا وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوشلزم لے کے آئیں گے, سرمایہ داری نظام کو ختم کریں گے, یا ہم جمہوریت چاہتے ہیں, تو نیچے ان غریبوں کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے نو, یہ جو قوت آپ نے اکٹھی کی ہے یہ حقیقی قوت ہے ہی نہیں, اس کو میں مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں دا باچڈ اینڈ بنگلڈ, یہ انفیریئر ٹائپ لوگ ہیں, ان میں وہ ایرسٹوکریٹک ویلیوز ہی نہیں ہیں, ان میں وہ اوبر منچ کی ویلیوز ہی نہیں ہیں, ان میں وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ اگر تگڑے ہوئے ہیں تو صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ نمبرز میں زیادہ ہیں, تعداد میں زیادہ ہیں, اس لیے یہ تگڑے ہو گئے ہیں, ادروائز ان کو تگڑا نہیں ہونا چاہیے. جینیالوجی آف مورلز میں نیچے لکھتا ہے کوٹ, دا نوبل ٹائپ آف مین, ایک ٹائپ آف مین ہے جس کو نیچے کہہ رہا ہے دا نوبل ٹائپ, ایکسپیرینسز اٹ سیلف ایز ڈٹرمننگ ویلیوز, یعنی وہ ویلیوز کو ڈٹرمن کرتا ہے, خاص قسم کا مخصوص قسم کا شخص ہے جو اس کو نیچے کہہ رہا ہے دا نوبل ٹائپ آف مین, وہ ویلیوز ڈٹرمن کرتا ہے. اٹ ڈز ناٹ نیڈ اپروول, it judges that what is harmful to me is harmful in itself. It knows itself to be that which first accords honor to things. اور اس کے برعکس the slave revolt in morals begins when resentment itself becomes creative and gives birth to values. یعنی کہ جو slaves تھے وہ resentful تھے اور انہوں نے اپنی ویلیوز پیدا کرنی شروع کی. سلیوز نے جب نئی ویلیوز پیدا کی تو اس کو نیچے نام دیتا ہے سلیو مورالٹی, دا ریزنٹمنٹ آف بینگس ٹو ہوم دا ریئل ریئیکشن دیٹ آف ڈیڈز از ڈینائڈ.
یعنی کہ کیونکہ یہ اعمال کر نہیں سکتے تھے، ریئل ریئیکشنز کر نہیں سکتے تھے، ڈیڈز نہیں کر سکتے تھے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں اعمال کر سکتے تھے؟ کیونکہ غلام تھے، کیونکہ ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. تو کیونکہ یہ اصل میں زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے تھے تو ان میں کیا چیز پیدا ہوئی؟ ریزنٹمنٹ. اور اس ریزنٹمنٹ کے نتیجے میں ایک سلیو موریلٹی پیدا ہوئی. اور وہ سلیو موریلٹی کیا ہے؟ کرسچینٹی ہے، آف کورس جوڈیزم ہے، پھر کرسچینٹی ہے، پھر اس کے بعد لبرلزم ہے، اور اس کے بعد سوشلزم، مارکسزم ہے. سو یہ جو انفیریئر قسم کے لوگ تھے، جو سیمیٹک لوگ تھے، نیچے کہتا ہے یہ انفیریئر ٹائپس آف انڈیویجولز اپنی کوانٹٹی کی وجہ سے طاقتور ہوتے ہیں، اپنی کوالٹی کی وجہ سے طاقتور نہیں ہوتے. ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ نیچے کہتا ہے ایرسٹوکریٹک کوالٹی ہے. ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے جس کے نیچے ایڈمائر کرتا ہے، جو کہ انسان کو اوبر مینش، ایک سپر مین بناتا ہے. ان میں وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ انسان کو فلاسفرز یا گریٹ آرٹسٹ وغیرہ بناتا ہے. نہیں، یہ نیچے درجے کے لوگ ہیں. یہ صرف طاقتور ہوتے ہیں کوانٹٹی کے حوالے سے، کوالٹی کی وجہ سے نہیں. اور ان کی جو پوری سوچ ہے، ان کے تمام نظریات ان کی کمزوری اور ان کی ریزنٹمنٹ کی عکاسی کرتے ہیں، اسٹرینتھ کی عکاسی نہیں کرتے، مضبوطی کی عکاسی نہیں کرتے، اقتدار، قدر کی اور قوت کی، اختیار کی عکاسی نہیں کرتے. ان کا جو نظریہ ہے، جس کے اندر کرسچینٹی بھی شامل ہے، لبرلزم، فرینچ ریولوشن بھی شامل ہے، مارکسزم، سوشلزم بھی شامل ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ریزنٹمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اسٹرینتھ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی. اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ آرگیومنٹ تو میں نے سنی ہوئی ہے کہ جناب علی جو غریب غربا ہیں وہ کوانٹٹی تو ان کی بہت زیادہ ہے مگر کوالٹی ان کی نہیں ہے، تو لہٰذا جمہوریت کو اچھا نظام نہیں ہے، تو یہ جناب علی آرگیومنٹ آپ کو علامہ اقبال میں ملے گی. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. کون سا فرنگی ہے جناب؟ نیچے کی بات کر رہا علامہ اقبال. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یعنی کہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، آپ کوالٹی نہیں دیکھتے. یہ جو فکرہ ہے علامہ اقبال کا، یہ جو پوئم ہے علامہ اقبال کی جمہوریت پر جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے، یہ پیورلی فریڈرک نیچے سے متاثر ہے، انسپائرڈ ہے، جس میں نیچے یہی آرگیومنٹ کر رہا ہے کہ یہ جو باچڈ اور بنگلڈ اور غریب غربا ہیں، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تعداد میں تو یہ زیادہ ہیں اور اس وجہ سے یہ بظاہر طاقتور ہو جاتے ہیں، مگر جو نظریہ یہ پیدا کرتے ہیں وہ نظریہ ریزنٹمنٹ پر بنیاد رکھتا ہے. وہ نظریہ ایک قسم کی حسد پر، ریزنٹمنٹ پر بنیاد رکھتا ہے. اس لیے وہ نظریہ کبھی بھی اوبر مینش نہیں پیدا کر سکتا، ماسٹر ریس نہیں پیدا کر سکتا. ان فیکٹ نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی اور سوشلزم اس ہائر ٹائپ آف انڈیویجول کو سپریس کر دیتی ہے جو کہ نیچے سمجھتا ہے بہت ہی ضروری ہے، جس کو نیچے نام دیتا ہے دی اوبر مینش یا دا ماسٹر ریس. ہر بندہ ماسٹر ریس کا حصہ نہیں ہے، ہر بندہ اوبر مینش نہیں ہے، بلکہ نیچے تو یہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری تاریخ سوسائٹیز کی جو ہے وہ در حقیقت ہے ہی صرف اس مقصد کے لیے کہ 2-4 ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جن کو اوبر مینش کہا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ فریڈرک نیچے، جیسے میں پچھلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں، ڈارونزم کی مخالفت کیا کرتا تھا، کیونکہ نیچے کہتا تھا کہ نیچرل سلیکشن لیڈس ٹو دا ویک بیکمنگ ڈومیننٹ. جو کمزور ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے میں نیچرل سلیکشن کے اصول کو قبول نہیں کرتا، میں ڈارونزم کو درست نہیں سمجھتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشلی ہمیں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ ماسٹر ریس بنیں گے، جو کہ اوبر مینش بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے نے مائٹ از رائٹ کو تھوڑا سا امینڈ کیا اور اس نے اس طرح سے کہنا شروع کر دیا کہ جیسے کہ دا مائٹی آر آلویز رائٹ، یعنی کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص مخصوص قسم کے لوگ ہیں، ایک ماسٹر ریس ہے، ایک اوبر مینش ہے، ایک ایرسٹوکریسی ہے، کچھ مخصوص قسم کے نوبل لوگ ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان نوبل لوگوں کو ریکگنائز کرنا ہے کہ جو سیمیٹک آئیڈیاز آئے موریلٹی کے حوالے سے، جس میں کرسچینٹی، لبرلزم، ہیومنزم، مارکسزم شامل ہیں، ان سب آئیڈیاز کو اوور تھرو کرنا ہے. اور وہ جو پیگن آرین آئیڈیاز تھے جو کہ لائف افرمنگ تھے، جو کہ اوریجنل موریلٹی آف دا ماسٹرز تھی، جس کا سمبل ہے ڈایونیسس، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے. سو ہیومینٹی از جسٹ اے مینس ٹو اے فیو گریٹ انڈیویجولس. یہ ہے نیچے کا
اصل نقطہ نظر. یہ صرف مائٹ از رائٹ بھی نہیں ہے, یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگ اور ان کا نظریہ درست ہے. یہ بہت ہی دلچسپ قسم کا پہلو ہے نیچے کا, جو کہ لبرلز اکثر اگنور کرتے ہیں. اب آپ نو ڈاؤٹ یہ سوال کریں گے کہ اچھا اگر نیچے یہ کہتا ہے کہ ایکوالٹی, ڈیموکریسی, سوشلزم, ہیومنزم, لبرلزم, یہ سب چیزیں حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, ریونج یا خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, بدلہ اتارنا ہے غریبوں نے, مظلوموں نے, اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, تو اور اس وجہ سے نیچے ان کو ریجیکٹ کرتا ہے, تو اس میں نیچے غلط کس طرح سے ہے؟ اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے؟ اس کی کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ نیچے نے یہ ٹوٹلی ایک سبجیکٹیو ججمنٹ کی ہے. اس کے پیچھے کسی قسم کی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ ایکوالٹی, ڈیموکریسی, سوشلزم کی سٹرگلز, ہیومنزم کی سٹرگلز صرف اور صرف ریزنٹمنٹ, ریونج یا فیئر کی بنیاد پر لڑی گئیں یا ان چیزوں کی وجہ سے موٹیویٹ ہوئیں. انفیکٹ جب ہم پڑھتے ہیں ریولوشنری رائٹرز کو اور ان لوگوں کو جو کہ ریولوشنز میں حصہ لے رہے ہیں, تو ہمیں بالکل ایک اور چیز نظر آتی ہے, اور وہ یہ کہ جو مظلوم لوگ ہیں جو انقلاب برپا کرتے ہیں, وہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایز ہیومن بینگز, ایز انڈیویجولس, ایز ایجنٹس, ایز سبجیکٹس آف ہسٹری اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انسانیت ہم سے چھین لی گئی ہے, ہمیں غلام بنایا گیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایجنسی نہیں تھی, ہمیں غلام بنایا گیا, ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, ہم اپنے انسانی اختیارات, وہ ہیومن رائٹس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایکچولی ریولوشنری ریٹرک کو ایگزامن کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریولوشنز کس طرح سے موٹیویٹ ہوتی ہیں, تو ہمیں اس میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو کہ نیچے نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, جس میں حسد شامل ہے, یا جس میں خوف شامل ہے, یا جس میں بدلہ شامل ہے. یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ حسد اور بدلے اور خوف کی وجہ سے شاید انقلابی بن جائیں, مگر جب ہم انقلابیوں کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی موٹیویشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں بالکل اور چیز نظر آتی ہے. یہ ان کے ادب میں بھی نظر آتی ہے, ہمیں ریولوشنری لٹریچر میں بھی نظر آتی ہے, ہمیں پوئٹری میں بھی نظر آتی ہے, ہمیں ان کے ایکسپریشنز اور تقریروں میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایز فل ہیومن بینگز اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو پرانا نظام تھا وہ ہمیں انسان ہی نہیں مانتا تھا, جو پرانا نظام تھا وہ ہماری انفرادیت کو رون دیتا تھا, تباہ کر دیتا تھا. جو پرانا نظام تھا اس نے ہمیں کوئی اختیارات ہی نہیں دیے اپنی زندگی پر. جو خواتین ہیں فار ایگزامپل, وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمارے اختیارات ہی نہیں ہیں ہماری زندگی پر, ہم اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتے. جو بھی اوپریسڈ ہوتا ہے, جو انسلیوڈ ہوتا ہے, وہ غلامی کو, سلیوری کو ہمیشہ اسی طرح سے سب سے پہلے ایکسپیرینس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا. انفیکٹ تھیوری آف سرپلس ویلیو تو بہت بعد میں آتی ہے, اس کو یہ بہت بعد میں خیال آتا ہے کہ میری محنت سے دوسرا جو ہے, جو طاقتور ہے, جو ماسٹر ہے, وہ اتنی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے. سب سے پہلے جو اس کو چیز محسوس ہوتی ہے, ایوری ڈے لائف میں جو اس کو چیز محسوس ہوتی ہے, وہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی پر میرے اپنے اختیارات ہی نہیں ہیں. میں اپنا ٹائم ڈٹرمن نہیں کر سکتا, میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا, میں اپنی مرضی سے شاید شادی بھی نہیں کر سکتی, میں اپنی مرضی سے کوئی چن بھی نہیں سکتا کہ میں زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ. سلیوری کا سب سے پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ذہنیت پر, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایجنسی چھین لی جاتی ہے, آپ کے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جب سلیوری کے خلاف ریولٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی اس چیز کے نام پہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر اپنے اختیارات واپس دیے جائیں, یا میں ان کو چھین لوں گا, میں ان کو لے لوں گا. لہٰذا نیچے کی یہ تنقید کہ یہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں انقلاب, یہ ٹوٹلی غلط ہے. آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے کیا 3 چیزیں سیکھیں. سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ سیکھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, تو ہم مورل ریزننگ کی ڈائریکشن کو انورٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ موریلٹی نے, اخلاقیات نے ہمیں سکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں, بلکہ جب ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ تو یہ الٹ ہو جاتا ہے. جو ہم اعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو ہم نے عمل کیا وہ بس وہی درست تھا. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس در حقیقت کوئی گائیڈ ٹو ایکشن بچتا ہی نہیں ہے. سو موریلٹی ایز اے گائیڈ ٹو ایکشن, یعنی اخلاقیات ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اعمال کون سے کرنے اور کون سے نہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ.
اور یہی مقصد ہے ان لوگوں کا جو مائٹ از رائٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈاڈا ہے، جو اقتدار میں ہے، وہ اقتدار میں رہے اور اس پر تنقید ہونی ختم ہو جائے۔ دوسرا معاملہ ہے فریڈرک نیچے کا۔ نیچے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر غریب غربا اکٹھے ہو جائیں اور طاقتور ہو جائیں اور طاقتور ہو کے انقلاب برپا کر دیں تو اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر مائٹ از رائٹ کو وہ پوری طرح قبول کرتا تو پھر اس بات کو بھی قبول کرنے پہ وہ مجبور ہو جاتا کہ جب غریب جو ہے وہ تگڑا ہو جائے تو پھر وہ جو کر رہا ہے وہی درست ہے، مگر نیچے اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جو غریب غربا ہیں، جو باچڈ ہیں، جو عوام الناس ہے، جو ڈاؤن ٹراڈن ہے، وہ حسد کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ صرف سلیو موریلٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور نیچے کیا چاہتا ہے؟ ارسٹوکریٹک موریلٹی، جو کہ چند مخصوص لوگوں کے پاس ہے، مخصوص ماسٹر ریس کے پاس ہے۔ وہ تمام لوگ نہیں بن سکتے، تمام لوگوں کو بنانا بھی مقصد نہیں ہے۔ اور نیچے کے ذہن میں چند مخصوص قسم کے لوگ ہیں، سرٹن ٹائپس آف پیپل، جس کو وہ نوبل کہتا ہے، جن کو وہ ارسٹوکریٹک کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جب اب سلیو موریلٹی کو ختم کریں گے اپنے اندر سے تو ان کی جو ماسٹرز موریلٹی ہے وہ باہر آئے گی، سامنے آئے گی۔ وہ ایک اسٹرینتھ پر بنیاد رکھتی موریلٹی، اور وہ آرین پیگن سوچ، ایون ریلیجن دوبارہ سے زندہ ہوگا، اور اس کو وہ نام دیتا ہے کہ یہ کروسیفائڈ ختم ہوگا اور ڈائنائسس کا سمبلزم اور ریلیجن دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ یہ سب باتیں میں آپ کو نیچے کے کوٹیشن سے، ورک سے پروف کر سکتا ہوں۔ ویسے تو پچھلے لیکچرز میں کئی دفعہ یہ بات پروف کر چکا ہوں، مگر پھر بھی مزید اگلے لیکچرز کے اندر نیچے کی ریشل میٹافزکس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ اگرچہ نیچے یہ ضرور کہتا ہے کہ جو پور اور ڈاؤن ٹراڈن ہیں، جو غریب غربا عوام الناس ہیں، وہ صرف حسد کی وجہ سے اپنی انقلاب برپا کرتے ہیں، مگر ان فیکٹ یہ آرگیومنٹ بالکل غلط ہے۔ اور ہم جب انقلابوں کو سٹڈی کرتے ہیں ہمیں کچھ اور چیز نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بالعموم ان کے ذہن اور دن کے اندر سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی پر اپنا اختیار دوبارہ سے قائم کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی پر ایجنسی چاہتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی پر اپنا اختیار رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے لیکچر انجوائے کیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔